کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضرت بلال حبشی اذان دے، لیکن کسی کی جرأت نہیں کہ اس بلال کو اذان کے لیے کہے۔ حسن حسین کو کہا، انہوں نے حضرت بلال حبشی سے کہا۔ حضرت بلال حبشی جیسے ہی اذان دینے کھڑے ہوئے اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر، مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ عورتیں ننگے سر ننگے پیر مسجد کے اندر دوڑنے لگی، گلیوں کے اندر مسجد فل ہو گئی اور تمام لوگ رونے لگے۔ اتنا روئے کہ اتنا روئے، صحابہ لکھتے ہیں اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پہ بھی نہیں روئے تھے۔ یوں لگا کہ دور نبوت لوٹ آیا ہے، اللہ کے رسول پھر دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ محشر میں بخشش کے لیے بس ایک اشارہ کافی ہے، ایک اشارہ کافی ہے، ایک اشارہ کافی ہے۔ محشر میں بخشش کے لیے بس محشر میں بخشش کے لیے بس ایک اشارہ کافی ہے۔ آ گیا یا رسول اللہ، میں آ گیا۔ آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو جدائیاں ہیں، اللہ کے رسول تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ قبر کے اندر جاتے ہیں، حجرے کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضرت بلال حبشی اذان دے، لیکن کسی کی جرأت نہیں کہ اس بلال کو اذان کے لیے کہے۔ حسن حسین کو کہا، انہوں نے حضرت بلال حبشی سے کہا۔ حضرت بلال حبشی جیسے ہی اذان دینے کھڑے ہوئے اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر، مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ عورتیں ننگے سر ننگے پیر مسجد کے اندر دوڑنے لگی، گلیوں کے اندر مسجد فل ہو گئی اور تمام لوگ رونے لگے۔ اتنا روئے کہ اتنا روئے، صحابہ لکھتے ہیں اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پہ بھی نہیں روئے تھے۔ یوں لگا کہ دور نبوت لوٹ آیا ہے، اللہ کے رسول پھر دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی کہ ایک اللہ اکبر کہنے سے پورا مجمع سجدے کے اندر گر جاتا ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، جمعے والے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ لشکر پہنچا ہے، ہر ایک کی خواہش بلال اذان دے۔ 36,000 کا یہ لشکر ہے، بڑے بڑے جید صحابہ اس میں موجود ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے بلال، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بلال اذان دے دو، بلال اذان دو۔ حضرت بلال حبشی نے جیسے ہی وہاں پر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، 36,000 کا یہ لشکر سجدے کے اندر گر گیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ اگر دلوں کے اندر ایمان ہے، یقین ہے، زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، طور طریقہ ہے، تو اللہ یہ عزت دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سحری کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں۔ حضرت بلال حبشی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صبح ہو گئی ہے، آپ سحری کھانا بند کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال حبشی اذان دینے کے لیے چلے گئے۔ پھر آ کر دیکھا اللہ کے رسول پھر سحری کھا رہے ہیں، اب بھی سحری کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے کہا واللہ یا رسول اللہ قد اصبحت، کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں لقمہ لیا ہوا تھا، اس کو فوراً نیچے ڈال دیا اور کیا کہا اے بلال، ابھی صبح تو نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، اس وجہ سے اللہ نے صبح کر دی۔ یہ ایک مسلمان کی قیمت ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے۔ آج ہم اپنی قدر خود نہیں کرتے ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے۔ جس آدمی نے زنا کیا وہ کم گنہگار ہے، جو اس کی خبر دے رہا ہے وہ اس سے بڑا گنہگار ہے۔ مسلمان کی قدر بھول گئے، اس کی عزتیں بھول گئے۔ کیا اس کا مقام تھا؟ ایک ایمان والا ہو، اللہ پوری دنیا کا
اس کے لیے نظام چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک مسلمان کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں، اس کے عیب کے پیچھے لگتے ہیں، یہ بڑا عیب دار ہے، یہ تو فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کان کھول کر سنو، جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ 100% مسلمانوں کی بستی گھروں کے اندر پولیس آئے اور اٹھا کر لے جائے، کیا اس قوم کے اندر، کیا اس بستی کے اندر منافق نہیں بستے ہیں؟ کیا حالات ہیں؟ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، کیا یہ دین کا ماحول ہے؟ یہ غور کا ماحول ہے۔ گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہیں، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، گورنمنٹ تو بنی ہے، حکومت تو بنی ہے، کوئی وہ خدا تھوڑی بن گئی ہے کہ سب کچھ وہ کر رہی ہے۔ یہ مقام، یہ وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو خوش کیا جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے۔ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، صحابہ کا جیسا ایمان لایا جائے، جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے وہ کام کیا جائے۔ ایک مسلمان کی کیا عزت ہے؟ کعبے کو ڈھانا، کعبے کو منہدم کرنا چھوٹا گناہ ہے کسی مسلمان کے دل توڑنے سے۔ حضرت بلال حبشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، 10,000 کا لشکر جرار جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول گردن کو جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، جس نے ہم کو عزت دی، جس نے ہمیں فتح دی۔ کعبے کے پاس جاتے ہیں، چوکٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا آپ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، سب کو معاف کر دیا۔ اخلاق ایسی چیز ہے، اکرام ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دین کے اندر آتے ہیں۔ مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، ہزاروں معجزے دکھلائی، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، گو نے کلمہ پڑھا، درختوں نے، مردار نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ جب اللہ کے رسول نے اخلاق دکھائے تو سارے مکہ والے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اذان کا وقت ہوا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت بلال حبشی کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اذان دو، اذان کا وقت ہو گیا۔ کون اذان دے گا؟ ابو بکر۔ سب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول نے کہا بلال اذان دے گا، مؤذن رسول اذان دے گا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہاں پر اذان دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ تو حضرت بلال حبشی اپنے پیروں سے جوتے نکالنے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا جوتے سمیت اس کعبے کی چھت پر چڑھ، کیونکہ تیری عظمت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک مسلمان کا مقام ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی مسلمان کوئی عیب کرتا، کوئی گناہ ہو جاتا، اللہ کے رسول اس کو چھپاتے تھے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے بوس و کنار کیا ہوگا، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوں گے۔ نہیں، مجھ سے زنا ہی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر تعویل کرتے رہے۔ وہ صحابی یہ کہتے رہے کہ نہیں، مجھ سے زنا ہی ہوا ہے۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ جو کوئی غلطی کر دے اس کو کیسے اچھالتے ہیں، اس کی کیسے عزتیں اچھالتے ہیں۔ اللہ کل قیامت والے دن جو گناہ ہوگا اس کو معاف کر دیں گے، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا زمین کا حصہ مارا ہوگا، اس کو معاف جب تک نہیں کریں گے جب تک وہ معاف نہ کر دیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک کافر، ایک مسلمان گزرے، ایک صحابی مسلمان گزرے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی آدمی ہے، یہ جو ہیں یہ تو ایسا ہی آدمی ہے، اگر یہ بات کرے تو اس کی بات کوئی قبول بھی نہ کرے، کہیں رشتہ بھیجے اس کا وہاں رشتہ بھی قبول نہ ہو، بات کریں لوگ بات بھی نہ سنیں۔ پھر اس کے بعد ایک کافر گزرا تو کہا اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت مکرم معزز آدمی ہے، اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے فوراً اس کا رشتہ ہو جائے، بات کرے تو لوگ اس کی باتوں کو سنیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس جیسے سے، اس کافر سے پوری دنیا بھی بھر جائے پھر بھی اس ایک کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہماری زبانوں پر، نوجوانوں کی زبانوں پر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھے تو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں۔ یہ کہنا ایمان کی کمزوری ہے، یہ کہنا اپنے اسلام کی کمزوری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، آج وقت ہے اللہ کو منانے کا، اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لانے کا۔ کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ وہ کل بھی ویسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے۔ اگر ہم دین پر کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ 50 گنا زیادہ، صحابہ سے 50 گنا زیادہ مدد بھیجے گا۔ ہم دین پر کھڑے تو ہو کر دیکھیں، آج ہم دین اسلام کے لیے کرتے کیا ہیں؟ ہر ایک کی زبان پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کیا دینداری پہ لگ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہم کو دیندار بنا دے؟ یہ جلسے، یہ جلوس کرنا، پردے پر حکم لگا کہ پردہ نہیں کیا جائے گا، داڑھیوں پر حکم لگ گیا کہ داڑھی کاٹنی پڑے گی، اور علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم خود اب پردہ نہیں کرتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہماری ایسی ہیں جن کے پاس پردہ ہے، وہ پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ اتنا ہم حلال رزق کما رہے ہیں۔ میں اپنی ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں بات کو، کہ ایک کسان ہوتا ہے، کسان جو ہے کھیت بناتا ہے، کھیت کے چاروں طرف ایک رسی یا تار لگاتا ہے تاکہ اس کے اندر جانور داخل نہ ہو۔ کھیت بناتا ہے، کھیت کے چاروں طرف رسی یا ڈول بناتا ہے تاکہ کھیت کے اندر جانور داخل نہ ہو۔ اب کیا ہوا؟ یہ ہوا جو وہ رسی، وہ تار اس نے لگایا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب کھیت کے اندر گائیں، بھینس، یہ چیزیں داخل ہونے لگی۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ سڑک پر جا کر جھلوس نکال رہا ہے کہ میرے کھیت کے اندر سے گائے کو نکالو، وہ نقصان کر رہی ہیں، ہمارے یہ کر رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں۔ تو یہ جلوسے نکالنا، یہ بکواس بازی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو سراسر غلط فہمی ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ارے کھیت کی جو ڈول ٹوٹی ہے، جو دیوار ٹوٹی ہے، اس کو مضبوط کر لیں۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسجد بابری مسجد کو ہم سب ڈکار رہے ہیں۔ ہزاروں مسجدیں ہیں جو بند پڑی ہوئی ہیں۔ سرہند کے اندر جاؤ، 104 مسجدیں ہیں، وہاں پر کل 4 مسجدیں چل رہی ہیں۔ دہلی کے اندر پرانے لال قلعے کے اندر میں گیا، وہاں پر دیکھا مسجد کے اندر لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہیں، وہ کسی کو یاد نہیں۔ ایمان، اپنی مسجدوں کو ہم نے خود چھوڑا ہے، اپنے علماء کی قدر ہم نے خود چھوڑی ہے، پردہ ہم نے خود چھوڑا ہے، یوں ہم پر غیر حاوی ہوئے ہیں۔ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دعا جب تک قبول نہیں ہو سکتی، جب تک ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہ آ جائے، 100% اسلام نہ آ جائے۔ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پیسے چر گئے، مثال کے طور پر کسی کے 20 لاکھ روپے چر گئے یا 10 لاکھ روپے چر گئے گھر کے اندر سے، وہ اس نے حفاظت سے تالا لگا کر رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے چر گئے۔ اب اگر جس نے چرائے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کسی نے اپنے مال کو حفاظت سے رکھ رکھا تھا گھر کے اندر تالے میں، اب اگر وہ پیسے کسی نے چرا لیے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ شریعت کے اندر کیا معاملہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اور اگر کسی آدمی نے اپنے پیسے یوں ہی پھینک رکھے ہو، باہر سڑک پر پھینک رکھے ہو، ان کی حفاظت نہیں کر رکھی ہو، اگرچہ ابھی تو وہ 20 لاکھ پر ہاتھ کٹے ہیں، اس کے 20 کروڑ ہوں، 20 کروڑ نہیں 20 ارب ہوں پیسے جو وہ چرے ہیں دوسری شکل میں، اگرچہ وہ 20 ارب ہوں، کسی نے چرا لیے اور اس نے اپنے پیسوں کی حفاظت نہیں کی تھی، تو اس چور کے ہاتھ نہیں کٹنے کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے مال کی خود حفاظت نہیں کی ہے۔ آج جو مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر طرح سے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور اللہ پکڑ رہا نہیں ہے، دعا ہو رہی ہے پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی مسجدوں کی خود حفاظت نہیں کی ہے، اپنے ایمان کی
خود حفاظت نہیں کی ہے، اس وجہ سے اللہ غیروں کو نہیں پکڑ رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، آج مقام ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کا۔ مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی گنہگار ہو، کچھ بھی وہ گناہ کرے، اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے حاضرین، یہ تھے نوجوان عالم دین مفتی محمد معاذ صاحب، جو مختصر سے وقت کے اندر بڑی قیمتی باتیں بتلا رہے تھے۔ قبل ازیں کہ مفتی محمد عاصم صاحب ہم سے روبرو ہوں، اسی مدرسے کا ایک متعلم ہے محمد ریحان سلمہ ابن فہیم الدین،